تلنگانہ کے جوگی پیٹ قصبے کی ستیہ کالونی میں چہارشنبے کے روز دو نامعلوم بدماشوں نے ایک 71 سالہ خاتون کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈالنے کے بعد اس کے گلے سے سونے کی چھین لے کر فرار ہو گئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ متاثرہ شنکرمبیٹ منیما اپنے گھر میں بیٹھی تھی جب دو آدمی موٹر سائیکل پر آئے، ایک باہر انتظار کر رہا تھا جبکہ دوسرا گھر میں داخل ہوا اور معمر خاتون کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈال دیا اور اس کے گلے سے 4 تولہ وزنی سونے کا منگل سوتر چھین لیا۔ جب خاتون کی بیٹی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اسے دھکیل دیا اور موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ اس واقعے میں دونوں خواتین کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں چین اسنیچر ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمان کی شروع کر دی تلاش۔ نظام آباد پولیس نے شہر میں شورغل مچانے والے بائک سواروں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ ٹریفک پولیس نے ایسے موٹر سائیکلوں کو نشانہ بنایا جن میں زیادہ آواز پیدا کرنے والے سائلنسر لگائے گئے تھے۔ عوامی شکایت کے بعد ان سائلنسرز کو ضبط کر کے ریلوے اسٹیشن کے روبرو روڈ رولر سے کچل کر تباہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس بسوا ریڈی، اے سی پی ٹریفک سید بستار علی نے بتایا کہ پولیس کمشنر سائی چیتنیا کی ہدایت پر یہ خصوصی مہم چلائی گئی۔ اب تک 350 سے زائد بائکس کو ضبط کر لیا گیا اور ان کے سائلنسر موقع پر ہی ضبط کر لیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ اگر کوئی میکینک ایسے سائلنسر نصب کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، ضلع کانگریس صدر، ریاستی کوآپریٹو یونین چیئرمین ایم موہن ریڈی نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاستی مشیر برائے فلاحی و ترقی اسکیمات پی سدرشن ریڈی کے اعزاز میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کو بھرپور کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا سدرشن ریڈی عوام دوست اور ترقی پسند لیڈر ہیں جنہوں نے بطور وزیر ضلع کی خدمات میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ کلیکٹر گراؤنڈ پر ہونے والی عظیم عوامی تقریب سے قبل دوپہر 1 بجے مادھو نگر کے سائی بابا مندر سے بائک ریلی نکالی جائے گی۔ منڈل لیگل سروس کمیٹی بودھن کے زیر اہتمام بودھن کے اندور ماڈل ہائی اسکول میں نیا سیوا ڈے منانے کے لیے قانونی سائنس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بودھن کورٹ کے فرسٹ کلاس جج سری اے سائیوا نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کہا نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور انہیں پاکسکو ایکٹ کے بارے میں آگاہ کیا جانا ناگزیر ہے۔ سویابین کی خریداری میں غیر منصفانہ رویہ اور تاخیر کے خلاف بچکنڈا کے کسانوں نے زرعی مارکیٹ یارڈ کے روبرو سڑک پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے کہا حکومت نے سویابین کی خریداری پر روزانہ نئی شرائط لگا کر مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ حالیہ غیر موسمی بارشوں کے سبب فصل کو نقصان پہنچا۔ مٹی کے ذرات مل جانے سے عملہ بہانے بنا کر دانوں کو ناقص قرار دے رہا ہے۔ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 11 نومبر کو رویندر بھارتی حیدرآباد میں مخدوم ایوارڈ اور کارنامہ حیات ایوارڈ ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں نرمل کے سینئر صحافی سید جلیل اظہر کو محبوب حسین جگر ایوارڈ محمد اظہر الدین وزیر اقلیتی بہبود صدرنشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ کے ہاتھوں عطا کیا گیا۔ آج نرمل میں مقامی دفتر سیاست پہنچ کر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے گلپوشی اور شال پوشی کے ذریعے سید جلیل اظہر کو تہنیت پیش کرنے والوں میں محمد عظمت خان، بھارت میٹل ورکس، ارشد احمد، جی سیواز گوڑ، صد خانگی اسکول نرمل، نرسیا گوڑ، بی سی سنگم ریاستی سیکریٹری، آکسفورڈ اسکول، قدیم بس اسٹینڈ کی پرنسپل، جی مادھوی اسکول ٹیچرز نے بھی مقامی دفتر پہنچ کر سید جلیل اظہر کو ایوارڈ ملنے پر تہنیت پیش کی، دلی مبارکبادی بھی پیش کی۔ اس موقع پر آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول نرمل کے کرسپونڈنٹ محمد شبیر نے بھی گل پوشی شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر محمد عارف الدین کے علاوہ سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر سیاست بھی موجود تھے۔ ایم ایم ایس کریم نگر کی جانب سے طلباء کی تعلیمی و تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے منفرد پروگراموں کا آغاز کیا گیا اور پہلی مرتبہ
مسلم اقلیتی اسکولوں کے طلباء کے ساتھ ساتھ والدین و سرپرستوں کے لیے بھی مقابلے منعقد ہوئے۔ کریم نگر کلا بھارتی میں مولانا ابوالکلام آزاد یوم تعلیم تقریب کے موقع پر تقسیم انعامات جلسہ منعقد ہوا۔ سرپرست اعلیٰ ماجد عثمانی، صدر ڈاکٹر فصیح الدین، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مشتاق علی، نائب صدور ایم خالد، ہائی ماؤنٹ اسکول کشمیر گڈھا، صہیب احمد خان، سراج مسعود، نیشنل اسکول حسینی پورہ، عظمت علی، ایور گرین اسکول و دیگر نے خطاب کیا اور کہا مسلم تعلیمی ادارے اور طلباء کو عصری اور دینی تعلیم سے آراستہ کر کے بہترین شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر 30 مسلم اسکولوں کے 30 ہونہار طلباء، 30 اساتذہ اور 30 والدین کو مولانا آزاد ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد علیم، محمد مصطفیٰ علی انصاری، سرور خان، سرور شاہ بیابانی اور محمد یوسف الدین سمیت معزز شخصیات شریک تھیں۔ حافظ محمد ثاقب نے تلاوت کی، جبکہ محمد اویس اور محمد صفدر علی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تقریب میں 400 سے بھی زائد شرکاء موجود تھے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر لاری ایسوسی ایشن آفس کے روبرو آج 2 موٹر سائیکلوں میں بھیانک تصادم ہو گیا، جس پر 2 نوجوان بری طرح زخمی ہو گئے۔ نوجوانوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے دونوں کی حالت بھی تشویشناک بتائی ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر گورنمنٹ ہائی اسکول اولڈ میں منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ پڑوسی منڈلوں کے منڈل ایجوکیشن آفیسر وینو گوپال ہنمنتو، کمپلیکس ہیڈ ماسٹر تاٹی رویندر، گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ضلعی صدر عبداللطیف دیواجی ہنمن کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کے گورنمنٹ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں میں تعلیمی قابلیت میں اضافہ اور ذہن سازی کے لیے مضمون نگاری، تحریری مقابلے، کوئز مقابلوں کو منعقدہ کرتے ہوئے اسٹیٹ مقابلوں کے لیے افشاں شراولی اور وامشیوں کے ریاستی مقابلوں کے لیے منتخب کرتے ہوئے ضلع کے بھی آسی آباد کا نام روشن کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کریسنٹ ہائی اسکول انگلش میڈیم بودھن میں یوم اردو یوم تعلیم کا حسب رواج شاندار پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ 2 دنوں تک جاری تعلیمی اور تہذیبی پروگراموں کے دوران طلباء طالبات نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی جانب سے ملک و قوم اردو زبان کے لیے ناقابل فراموش خدمات و کردار پر روشنی ڈالی۔ ضلع کلیکٹر گدوال بی ایم سنتوش نے کہا اگر متعلقہ AEOCCI کے قوانین کے مطابق کپاس کو خشک کرنے کے لیے کسانوں میں شعور بیداری کی جائے تو کسان نقصان اٹھائے بغیر کپاس کی خریداری کر پائیں گے۔ آج کلیکٹر نے عالم پور چوراستہ کے قریب وراسیدھی ونائکا جننگ مل میں قائم کپاس خریدی کے مرکز کا معائنہ کیا۔ گدوال ضلع کلیکٹر بی ایم سنتوش نے کہا اساتذہ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے کہ طلباء اچھے نتائج حاصل کریں اور سرکاری اسکولوں میں تمام سہولیات بغیر کسی پریشانی کے فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج انہوں نے انڈاویلی منڈل کے بونکورو گاؤں میں ZPH اسکول کا معائنہ کیا، طلباء سے بات چیت کی، ڈیجیٹل اسکرین کے ذریعے پڑھائے جانے نصاب کا بھی استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ گدوال ضلع کلیکٹر نے مکئی کے خریداری مرکز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مکئی کے دانوں کا بھی معائنہ کیا، کسانوں سے بات چیت کی اور کہا حکومت کی جانب سے قائم کردہ خریداری مراکز میں مکئی کے لیے 2400 فی کنٹل ادا کیے جا رہے ہیں، کسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بچ کنڈا اقلیتی اقامتی اسکول میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر قومی یوم تعلیم و یوم اقلیتی بہبود تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اقلیتی قائدین اسد علی، حافظ محمد غوث، دسرت سوامی، نعیم خلیل اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اسلام آباد کے خانگی اسپتال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دوران علاج داخل ایک معمر خاتون کی موت کے بعد ان کے گلے میں موجود سونے کی چین غائب ہو گئی۔ حیدرآباد روڈ پر واقع پرگتی پرائیویٹ اسپتال میں قلبی عارضے مبتلا ایک بزرگ خاتون کے علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا، تاہم وہ دوران علاج انتقال کر گئی۔ خاتون کے انتقال کے بعد جب لائقین نے ان کے آخری رسومات کی تیاری شروع کی تو ان کے گلے میں موجود تقریباً 18 گرام وزنی سونے کی چین غائب تھی۔
तेलंगाना जागृति सरबराह और साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता ने नलगुंडा के दौरे के दौरान तंजीम के कारकुनों और बल्दी अहदेदारों के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। जागृति जन्मबाटा प्रोग्राम के सिलसिले में कविता की आमद के मौके पर जागृति मुकामी कायदीन और कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खैर मकदमी होर्डिंग्स और फ्लेक्सिस बोर्ड लगाए थे। ताहम बल्दिया के अमले ने रातों रात इसे हटा दिया। इस कार्रवाई पर जागृति कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कविता ने भी इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा, हर तालिब इल्म का इंदराज यूडाइस निज़ाम में लाजमी किया जाए और जिन तलबा के पास पैदाइश सर्टिफिकेट नहीं उनके लिए खुसूसी मुहिम चलाकर फौरी सर्टिफिकेट हासिल किए जाएं। उन्होंने नवीपेट मंडल के दरियापुर सरकारी स्कूल वबीयत मरकज का मुआयना करते हुए हिदायत दी कि असातिज़ा और तलबा की हाजिरी चेहरा शिनाख्ती निज़ाम के जरिए ही 100% यकीनी बनाया जाए। PRTO तेलंगाना के जिले सदर कृपाल सिंह सोडी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 2024 से सबकदोश मुलाजिमीन को फौरी तौर पर पेंशन फवायद अदा करे। निजामाबाद फोर्टन पुलिस स्टेशन को हाल ही में सर्कल पुलिस स्टेशन के दर्जा दिया गया, जिसके पहले सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से के सतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस मौके पर विनायक नगर ऑल पेंशनर्स यूनियन के अफवाफ ने उससे मुलाकात करते हुए मुबारकबादी पेश की। जिले कामेडी एसपी राजेश चंद्र ने पिटलम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। एसपी राजेश चंद्र ने सब इंस्पेक्टर टी वेंकटराव से बातचीत की, स्टाफ की मालूमात हासिल, रिकॉर्ड चेक किया, लॉकअप रूम और पार्किंग की जगह स्टेशन के अतराफ अकनाफ सफाई का भी मुआयना किया। कामेडी पुलिस ने जिले के मसरूफ तरीन मुकामात बशमूल बस स्टैंड, रेल स्टेशन और दीगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। ये कार्रवाई दिल्ली में गुज़िश्ता रोज पेश आए धमाके के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सख्त तरीन इक़दामात के तौर पर की गई। मिटपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में MPDO की हैसियत से सुरेश ने जायजा हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी मिटपल्ली टाउन सदर लिंगम, मंडल सदर महेंद्र रेड्डी, ब्लॉक सदर पति रेड्डी, अंजी रेड्डी, MPO महेश्वर रेड्डी और दीगर ने मुबारकबादी देते हुए शॉल पोशी की और तहनीत पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया।